1947 سے پہلے سیالکوٹ میں سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کی کھیلوں کے سامان کی فیکٹری آج بھی اس کے آثار باقی ہیں۔ سردار گنڈا سنگھ اوبرائے نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین تھے بلکہ بہت ہی نائس انسان تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرانے بزرگوں نے مجھے بتایا ہے، اور میں نے جو سیالکوٹ میں کئی بار جا کے ویڈیوز بنائی ہیں، جس کسی سے بھی میں ملتا پرانے بزرگ سے، میں سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کے بارے میں ضرور پوچھتا، اور وہ یہی بتاتے کہ سردار گنڈا سنگھ اوبرائے جو کہ ایک سکھ کھتری فیملی سے اس کا تعلق تھا، بہت ہی نائس اور خدا ترس انسان تھا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا ہوا تھا اپنی فیکٹری میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے 2 مسلمان جو اس وقت کے کرتا دھرتا تھے، اپنے منشی مینیجر آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت منشی کہا جاتا تھا، ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور سارا جو فیکٹری چلانے کا دار و مدار ہے ان مسلمانوں پہ ٹرسٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور جو کام کرنے والی لیبر تھی اس میں بھی تقریباً 80% مسلمان تھے جو اس فیکٹری میں کام کر کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سردار گنڈا سنگھ اوبرائے ہیں، یہ رفائی کاموں میں بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے۔ سردار گنڈا سنگھ کی فیکٹری جو کہ سیالکوٹ ڈرامہ والا چوک سے جب پیرس روڈ پہ نکلتے ہیں تو یہ سارا علاقہ سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کی ملکیت تھا، اور یہاں پر بہت وسیع و عریض رقبے پر ان کی فیکٹری تھی۔ ان کی فیکٹری کا میں آلریڈی وزٹ کر چکا ہوں، اور میں جب وہاں ویڈیو بنانے گیا تو میں نے دیکھا کہ جو پرانے آرا مشین تھی، کیونکہ لکڑی کے بیٹ ریکٹ ہاکیاں بنتی تھی، تو جو پرانی آرا مشین تھی اس دور کی وہ آج بھی پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ جو کٹر تھے اور جو دیگر مشینری تھی، فولڈنگ مشینری اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارا کچھ وہاں پہ موجود تھا، لیکن اس کو ایسے پھینکا گیا تھا جیسے کسی سکریپ کے ڈھیر میں سامان نہیں پھینکا جاتا۔ تو مجھے وہاں پر ایک خیال آیا کہ کاش جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سیالکوٹ کی ہے، ہم پاکستان بڑے لیول پہ بات نہیں کرتے، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سیالکوٹ کی ہے، کم از کم وہ یہ سامان کو ایک میوزیم کے طور پہ رکھ لے، کیونکہ آج بھی پاکستان کا جو سیالکوٹ شہر ہے وہ کھیلوں کی تیاری اور ایکسپورٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اور یہاں پر 1947 سے پہلے امیر ترین ہندو اور سکھوں کی فیکٹریاں تھیں، اور میجارٹی جو لوگ ہیں یہاں سے جو 1947 کو مائیگریٹ کر کے گئے، انہوں نے جلندھر میں اپنے کھیلوں کی فیکٹریاں بنائیں، اور آج بھی جلندھر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ تعداد میں سامان تیار ہوتا ہے، اور میجارٹی لوگ وہی ہے جن کو سیالکوٹی کہا جاتا ہے، جن کے بڑے سیالکوٹ سے مائیگریٹ کر کے انڈیا گئے تھے۔ یہ جو سامان تھا سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کی فیکٹری میں ایک چھوٹے سے شیڈ کے نیچے رکھا، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی بالکل اس کو برباد کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ عمارت جو ہے سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کی فیکٹری کی، وہ ایک ٹرسٹ کے پاس ہے، اور وہ اس کے جو شاپس وہاں پہ بنائی گئی ہیں ان کا رینٹ آتا ہے ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرس روڈ پہ انہوں نے سردار گنڈا سنگھ اوبرائے نے اپنی بہت بڑی ایک کوٹھی بنائی تھی، بہت وسیع و عریض رقبے میں، زمین تھی تقریباً 4 ایکڑ، اس میں جو ہے نا وہ بنائی گئی تھی کوٹھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ سردار گنڈا سنگھ اوبرائے ابھی اس نئی کوٹھی میں شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ 1947 کی پارٹیشن ہو گئی، اور بغیر استعمال کیے وہ کوٹھی 1947 کے بعد پڑی رہی، اور تقریباً 70 سال تک اس کوٹھی میں کوئی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور بتایا جاتا ہے کہ جیسے بھی ہوا اب اس کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، اس کوٹھی کو ختم کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے، اور اس کے آدھے حصے پہ، یعنی کہ وہ کوٹھی کا جو رقبہ تھا بہت وسیع رقبہ تھا، اس کے آدھے حصے پر پلازا بن رہا ہے، جبکہ آدھا حصہ آج بھی ویسے پڑا ہے، اور یقیناً وہاں بھی کچھ نہ کچھ جلد تعمیر کر دیا جائے گا۔ اس طرح ایک ایسا محسن پنجاب جس نے سیالکوٹ میں انویسٹمنٹ کر کے فیکٹری لگا کے مسلمانوں کو جابز دیں، آج اس کا نام و نشان تک مٹایا جا رہا ہے۔ پورے سیالکوٹ میں ایک بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یادگار کے طور پر سردار گنڈا سنگھ کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے کوئی یادگار بنائی جاتی۔ پورا سیالکوٹ آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں، بلکہ کسی بھی نئی نسل سے پوچھ لیں کہ کیا آپ سیالکوٹ میں رہتے ہیں، یا آپ سیالکوٹ میں اگر رہتے ہیں تو گنڈا سنگھ اوبرائے کو جانتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اوبرائے بلڈنگ کو سارے جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک کمرشل بلڈنگ ہے۔ آپ کسی سے سیالکوٹ میں پوچھیں کہ جی میں نے اوبرائے بلڈنگ جانا ہے، تو ہر کسی کو پتا ہوگا کہ جی ہاں پیرس روڈ پر اوبرائے بلڈنگ ہے، لیکن آپ پوچھیں کہ یہ اوبرائے کون تھا اور یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں اس کو اوبرائے بلڈنگ کہتے ہیں،
تو گارنٹی سے 100% لوگ جو ہے نا وہ یہ نہیں جانتے کہ اوبرائے بلڈنگ جو ہے نا وہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے. میں نئی نسل کی بات کر رہا ہوں, پرانے لوگ ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہاں پر کوئی ایسی یادگار بنا دی جاتی. سردار گنڈا سنگھ اوبرائے جن کا ایک سیالکوٹ کی ہسٹری میں ایک نام ہے اور نام رہے گا, کوئی ان کو یاد کرے یا نہ کرے, لیکن تاریخ کے ورقوں میں سردار صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ سنہری حروف کے ساتھ لکھی جائیں گی. انہوں نے بہت سارے وہاں پہ ترقیاتی کام کیے, اسکول بنائے, رفاہی ادارے بنائے, سڑکیں بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انگریز تھا وہاں پر اس وقت چھاؤنی جب بنی تھی 1880 میں, سیالکوٹ کے جو ایریا ہے وہاں پر پھر جو انگریز تھا وہ ان کو سردار صاحب کو آرڈر دیتے تھے اور ان کا تیار کردہ مال انگلینڈ تک جایا کرتا تھا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک متحدہ ہندوستان جو اس وقت تھا, پاکستان تو تھا نہیں, تو جو انڈیا تھا اس کی پہچان جو ہے نا کھیلوں کے سامان کے حوالے سے دنیا بھر میں سردار گنڈا سنگھ اوبرائے کی فیکٹری کی وجہ سے ہوئی. آج سیالکوٹ شہر پوری دنیا میں اپنا کھیلوں کا سامان ایکسپورٹ کرتا ہے. ایون کہ جو ورلڈ کپ ہوتے ہیں فٹ بال کے, ریسنٹ جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں بھی سیالکوٹ کا ہی تیار کردہ فٹ بال استعمال کیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو دنیا کے ورلڈ کپ ہوتے رہے ہیں, رگبی ورلڈ کپ ہوں یا ساکر کے یعنی فٹ بال کے, تو سیالکوٹ کا ہی سامان استعمال ہوتا ہے. سیالکوٹ میں آج بہت بڑی بڑی خوبصورت فیکٹریاں تو بن چکی ہیں, لیکن جو ہسٹری ہے سیالکوٹ میں سپورٹس انڈسٹری کی اس کو اجاگر نہیں کیا جا رہا. میرا تعلق خود سیالکوٹ سے ہے, اس لیے میں نے سیالکوٹ کی جو سپورٹس انڈسٹری ہے یا خاص طور پر سیالکوٹ کی جو ہسٹری ہے اس پہ کافی کام کیا ہے. سیالکوٹ میں بیسیکلی جین مت کے لوگ جن کو بھابڑے کہا جاتا تھا وہ بہت امیر تھے, ان کی بھی بہت فیکٹریاں تھیں, ان کے بہت کاروبار تھے, دکانیں تھیں, گولڈ سمتھ تھے یعنی کہ سونے کی دکانیں تھیں ان کی, اور دوسرے ان کے بہت سارے کمرشل پلازاز تھے ان کے. آج بھی وہاں پہ جو گھر ہیں, حویلیاں ہیں چھوٹی اینٹ سے بنی, وہ بے بسی کی تصویر بنے آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے مٹ رہی ہیں, ان کی جگہ پر نئی تعمیرات جاری ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں جب میں کوئی سیالکوٹ سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا سیالکوٹی تھے. ان کو آج بھی انڈیا میں کسی بھی علاقے میں وہ آ کر سیٹل ہو چکے ہیں, ان کو سیالکوٹی کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے, اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم سیالکوٹی ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ جمن بھوئی جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے نا وہ نہیں بھولتی بلکہ اس سے محبت ہوتی ہے. وہ شہر چھوٹا ہو, بڑا ہو, گاؤں ہو یا وہ دیہات ہو, وہ بہت پیارا لگتا ہے. آج بھی بزرگوں کی جو یادیں ہیں مجھے اس مٹی سے ہمیشہ کے لیے آتی رہیں گی, اور میں دیکھتا رہوں گا کہ یار یہ وہ سٹی ہے جہاں کبھی ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کرسچن, جین جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں اکٹھے رہتے تھے, اور پھر 1947 کو ایسا بچھڑے کہ جناب آج تک وہ مل نہیں سکے. چھوٹی سی ویڈیو تھی, اچھی لگے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیجیے گا. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.